السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں کروں گی بیان القرآن میں آیت نمبر 54 سورۃ البقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر۔ فتوبوا الی بارئکم، پس اب تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں۔ فقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنے آپ کو۔ یہ واقعہ تورات میں تفصیل سے آیا ہے، قرآن میں اس کی تفصیل مذکور نہیں۔ بہت سے واقعات جن کا قرآن میں اجمالاً ذکر ہے، ان کی تفصیل کے لیے ہمیں تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے، ورنہ بعض آیات کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ یہاں الفاظ آئے ہیں فقتلوا انفسکم، مار ڈالو اپنی جانیں یا قتل کرو اپنے آپ کو۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یہ دراصل قتل مرتد کی سزا ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے کفر اور شرک کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے طور پہ کتاب لینے کے لیے۔ باقی لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو اس شرک، کفر اور شرک میں کے مرتکب ہوئے۔ فقتلوا انفسکم سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو، اس لیے کہ قبائلی زندگی بڑی حساس ہوتی ہے۔ کسی دوسرے قبیلے کی مداخلت سے قبائلی عصبیت بھڑک اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل درآمد کے نتیجے میں 70,000 یہودی قتل ہوئے۔ اس سے بڑی توبہ اور اس سے بڑی تطہیر ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی نظریاتی جماعت کے اندر تزکیہ اور تطہیر کا عمل بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایک نظریے کو قبول کر کے جماعت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ نظریہ اوجھل ہو جاتا ہے اور اپنے مفادات جو ہے وہ مقدم ہو جاتے ہیں۔ اس سے جماعتیں خراب ہوتی ہیں اور غلط راستے پر پڑ جاتی ہیں۔ چنانچہ نظریاتی جماعتوں میں یہ عمل بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو افراد نظریے سے منحرف ہو جائیں ان کو جماعت سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا جائے۔ قرآن حکیم میں اس مقام پر قتل مرتد کی سزا ثابت ہوتی ہے، جبکہ قتل مرتد کا واضح حکم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ ہمارے بعض جدید دانشور اسلام نے قتل مرتد کی حد کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی علیہ السلام کا تسلسل ہے۔ شریعت موسوی کے جن احکام کے بارے میں صراحاً یہ معلوم نہیں کہ انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جز بن گئے ہیں۔ شادی شدہ زانی پر حد رجم کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قرآن مجید میں رجم کی کوئی صریح آیت موجود نہیں ہے، لیکن احادیث میں یہ سزا موجود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں مرتد کی قتل کی کوئی صریح آیت موجود نہیں ہے، لیکن یہ حدیث اور سنت سے ثابت ہے۔ البتہ ان دونوں سزاؤں کا منبع اور ماخذ دراصل تورات ہے۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم کا یہ مقام بہت اہم ہے، لیکن اکثر لوگ یہی بات سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ یہاں اچھا آگے ہے، بنی اسرائیل کے جب مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جزیرہ نما سینا پہنچے تو بعد میں ان کی تعداد مزید بڑھ گئی۔ اس میں 70,000 افراد کو شرک کی پاداش میں قتل کر دیا گیا، اور ہر قبیلے میں سے جو اپنے مرتد تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ بنی اسرائیل کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ امت کا تزکیہ ہوا، اور اس میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلطی اور حرکت کی تھی ان کو قتل کر دیا گیا اور امت سے کاٹ دیا گیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ تو انشاءاللہ کل اس کی اگلی آیت پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔